بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما العدل، یہاں سے ہے نا. ابھی آپ نے اسباب تسعہ یاد کیا، ابھی ایک ایک کر کے ابھی یعنی توضیح دے گا. اما عدل، عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا تحت اللفظ معنی بقول آغا ان کے گروہ والے کوچ، صحیح یہ یاد کیا ہے. تو کہتے ہیں آغا عدل، تعریف عدل یہ ہے کہ واقعا معنی کوچ کرنا ہے. اس کا لفظ جو ہے اصلی حالت سے کسی اور حالت کی طرف تغییر کرنا، کوچ کرنا، تغییر کرنا. ابھی دیکھو فہوا، عدل کی تعریف تغییر اللفظ، لفظ کا تغییر کرنا، من صیغتہ الاصلیۃ، اس کے اصلی صیغے سے تغییر کرنا، کوچ کرنا، الی صیغۃ اخری، دوسرے صیغے کی طرف. بس عدل کا معنی یہ ہے، دیکھیں آغا کوئی بھی اسم کہے کہ یہ عدل ہے، یعنی اس کا جو ابھی جو صیغہ ہے، ظاہری اصلی صیغہ جو ابھی لفظ دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک عارضی ہے، بلکہ اس کا اصلی صیغہ، شکل اصلی کوئی اور ہے در واقع. پس صیغہ اصلی سے ساختار جو صیغہ اصلی ہے اس سے کوچ کر کے دوسرے شکل اور لفظ اور اس کا جو ہے حویہ اپناتا ہے. ابھی مثال میں زیادہ واضح ہوگا. دیکھیں عربی میں کہتے ہیں کہ تین تین ہو کے آئی، جاءنی قوم مثلث یا ثلاثہ. عربی میں کہتے ہیں میرے پاس قوم آئی تین تین ہو کے. بس یہ مثلث یا ثلاث، مثلث یا ثلاث، یہ یہ عدل عدول کیا ہے، کوچ کیا ہے. اس نے کس سے؟ ان دونوں نے کوچ کیا ہے کس سے؟ ثلاثتن سے. عرب میں اصل میں کیا کہتے تھے؟ مثلا جاءنی القوم، قوم اصل میں ثلاثتن، صحیح ہے، میرے پاس قوم آئی تین تین ہو کے. اصل میں اس طرح بولا کرتے تھے عرب. لیکن ابھی اختصار کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، ایک لفظ نکالے اس سے، اس ثلاثتن سے، اس ثلاثتن نے کوچ کیا کس کی طرف؟ مثلث کی طرف، ثلاث کی طرف. پس ثلاثتن معدول ان ہے، معدول یہ عدل ہے، صحیح. یہ فرع ہے، یہ اصل ہے. پس اس مثلث نے تغییر کیا ہے کس سے؟ ثلاثتن سے مثلث بنا، اور ثلاث جو ہے ثلاثتن سے ثلاث بنا. ابھی مثلث غیر منصرف ہے، ثلاث غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ عدل. دوسری علت بتائیں گے اور کیا ہے، فعلاً عدل کی بات ہے. پس عدل کسے کہتے تھے آغا؟ یہ آزان وہ نیچے نہیں دیکھو، یہاں جو سمجھا یہاں دیکھو. کیا مارنا تھا؟ جان القوم ثلاثۃ، قوم آئی تین تین کر کے، اس طرح کہتے تھے اس کو تین تین کر کے کو ایک ہی لفظ میں لگا دیا، کیا مسلس، یعنی جان القوم مسلس، یعنی اور یا جان القوم تلفظ صحیح کرو یار اللہ کے لیے، مثلث اور ثلاث. تو جس طرح ابھی یہ جو ہے ثلاث جو ہے اصل عدل ہے، اور ثلاث جو معدول ہے.
پس معدولہ نے اس نے کہاں سے کوچ کیا ہے؟ کوچ کیا. اور سلاس نے کہاں سے؟ سلاستن سے کوچ کیا ہے اس کی طرف. صحیح ہے آغا. ابھی دیکھو واضح ہوا نہیں ہوا. اما العدل، اما عدل فہوا، یہ عدل تغییر اللفظ، لفظ کا تغییر کرنا، من صیغت الاصلی، من صیغتہ الاصلیت، لفظ کو تغییر دینا. ہم متعدی کا معنی کر لیں گے. تغییر باب ہے، لفظ کو تغییر دینا صیغہ اصلی سے کس کی طرف تغییر دینا ہے؟ الی صیغۃ اخری. پس لفظ کو تغییر دیا، سلاستن کو تغییر دیا، یعنی اس کی جو یعنی صیغہ اصلی سے لفظ سلاستن کو تغییر دیا جو کہ صیغہ اصلی ہے، اس سے دوسرے صیغے کی طرف یعنی مثلث یا ثلاث کی طرف تغییر دینا. صحیح ہے. ہاں یہ معنی یہ عدل ہے. وہو علی قسمین، عدل کے دو قسم ہے، تحقیقاً و تقدیراً. ایک عدل تحقیقی ہے، ایک عدل تقدیری ہے. تقدیر سے مراد اندر والا مراد نہیں ہے، تقدیر یعنی فرض، فرضی. کہتے ہیں نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض دو تک خدا ہوتے. صحیح، بالفرض کہتے ہیں نا، تقدیری کا معنی فرضی. ابھی ہر ایک کا تعریف دیکھیں دقیق ہے. ہاں پہلے عدل تقدیری کا تعریف کر لوں تو عدل تحقیقی خود بخود سمجھ میں آئے گا. آغا کلام عرب میں ایک اسم ہے ظفر، نام ہے عمر. کلام عرب میں یہ دو ایسے اور بھی ہے. کوئی اسم ابھی عرب والوں نے غیر منصرف پڑھا ہے، غیر منصرف حکم جاری کیا ہے عمر اور ظفر پہ. صحیح ہے، غیر منصرف. مثلا ایک علم ہے، ان میں سے ایک علمیت معرفہ، یعنی علم کہو یا معرفہ کہو. معرفہ ایک علت اس میں پائی جاتی ہے لیکن دوسری کوئی علت نہیں. لیکن ہم مجبور ہیں کہ یہ عرب والوں نے اس کو غیر منصرف قرار دیا ہے، جر نہیں دیتے ہیں، تنوین، جبکہ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک سبب ہے. وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ظفر اور عمر ایک معرفہ کہو یا علم کہو، مشوش نہیں ہو جاؤ، ایک ہی چیز ہے. تو عرب والوں نے عمر اور ظفر کو غیر منصرف قرار دیا ہے جبکہ اس کے اندر ایک علت کے علاوہ کوئی اور چیز سبب نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم توجیح کر لیں گے، اس کو کہیں گے کہ اس نے عدول کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب فرض کرنے کا امکان نہیں ہے. معرفہ اور علم ہے فقط. تو جبکہ ایک طرف سے عرب والوں نے غیر منصرف پڑھا ہے. ہاں یہ نقطہ اس پہ تکرار کر رہا ہوں کہ عرب والوں نے غیر منصرف پڑھا ہے اس کو، جبکہ اس کے اندر ایک سبب کے علاوہ دوسرا سبب نہیں ہے. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ عمر عامر سے عدول کیا ہے، ظفر ظافر سے فرض کرتے ہیں. پس یہ ظافر صیغہ اصلی ہے، معدول ان ہے. ظفر عدل ہے، عمر عدل ہے. یہاں سے تغییر لفظ ہم کہتے فرض کرتے ہیں. صیغہ اصلی یہ ہے، عدل یہ ہے. صیغہ اصلی یہ ہے، یہ فرض کرتے ہیں. کیوں فرض کیا؟ کیونکہ ہم مجبور تھے. عرب والے کیا کرتے تھے؟ ظفر اور عامر کو غیر منصرف پڑھتے تھے. ہم مجبور تھے، اسی لیے اس کے اندر ہم نے عدل کو فرض کیا. عدل تقدیری سے مراد یعنی عدل فرضی فرض کیا ہم نے. بس اس کا غیر منصرف ہونے کے لیے عدل
غیر منصرف یعنی عدل کے لیے دلیل کیا ہے؟ ظفر اور عمر کا عدل ہونے کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ عامر سے ہم نے لیے عمر کو نہیں وہ صحیح، ظفر اور احسن، ظفر اور عمر. ابھی آپ سے کہ میں پوچھتا ہوں غیر عدل ہونے کے لیے، عدول کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ غیر منصرف آیا ہے، کلام عرب میں غیر منصرف ہو کے آیا ہے. بس ظفر کا عدول ہونا، عدول کرنا، یا عمر کے اندر سبب عدل پانا، ظفر کے اندر سبب عدل پانا، یہ عدل ہونے کے لیے دلیل کیا ہے؟ کیوں آپ کیوں کہتے ہو یہ عدول کیا ہے؟ کیونکہ کلام عرب میں غیر ہے. بس دلیل عدول غیر منصرف، یہ نقطہ مہم ہے. ہاں دلیل عدول ظفر اور عامر میں کیا ہے؟ غیر منصرف ہے دلیل عدول. پس عدل تقدیری، عدل تقدیری کسے کہتے ہیں آغا؟ دلیل عدول، عدول کا دلیل کیا ہو؟ غیر منصرف، یعنی کلام عرب میں غیر منصرف آیا تو ہم مجبور ہو گئے کلام عرب میں غیر منصرف آنے کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر عدل کو فرض کیا. بولو آغا عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ عدل تقدیری مثلا دیکھیں مثلا کہ عمر ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ عمر، ہاں ٹھیک ہے. پھر اس کا یہ جو ہے خود عدل ہے، ٹھیک ہے، عمر، لیکن اس کی جو فرع ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے عامر. یہ عامر سے عدول ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کلام عرب میں غیر منصرف مانا گیا ہے. کس کو؟ اس کو عمر کو غیر منصرف مانا گیا ہے، اس لیے کیونکہ یہ عامر سے عدول ہوا ہے، یعنی اس لیے ان کے اندر کیوں نہیں اس طرح بیان نہیں ہے، اس طرح بیان نہیں ہے. بسم اللہ آغا پیر مرشد، دوبارہ پوچھوں گا. ہاں سنو، یہ جو ظفر اور عمر ہے نا، اس کے اندر اسباب تسعہ میں سے ایک سبب پایا جاتا ہے، معرفہ، صحیح ہے، اور عرب نے اس کو جو ہے نا غیر منصرف قرار دیا ہے جبکہ سبب ایک پایا جاتا ہے. تو ہم مجبور تھے کہ اس کے اندر عدل کو فرض کریں تاکہ جو ہے نا اسے جو ہے نا غیر منصرف مانے. تمام دو سبب پائے جائیں تو غیر منصرف ہوتا ہے. تمام جو ہے نا عدل فرض کو جو ہے نا عدل تقدیری کہتے ہیں. اس سے بھی شارٹ تعریف کیا کیا تھا آغا؟ دلیل عدل کیا ہے؟ ختم. عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ دلیل عدل غیر منصرف ہو، یعنی غیر منصرف ہونا خود دلیل عدل ہے. کلام عرب میں غیر منصرف ہو کے آنا خود دلیل عدل تقدیری ہے. صحیح ہے؟ آپ بولو آغا، کل مباحثے میں اس کی طرح نہیں بولو، پھر صحیح سے. کلام عرب نے اس کو غیر منصرف اور اس کے اندر جو اسباب تسعہ میں سے ایک سبب پایا جاتا ہے معرفہ، وہ اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ اس کو ہم اعراب تقدیری کہیں گے، یعنی عدل تقدیری کہیں گے. اعراب تقدیری نہیں، ہاں عدل کہیں گے. عدل کو کیا کر لیں گے ہم؟ اس کو فرض کر لیں گے تاکہ غیر منصرف بن جائے اور دو سبب پایا جائے. پس عدل تقدیری کسے کہا آغا؟ غیر عدل تقدیری کا جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف. عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ عدل تحقیقی واقعاً حقیقتاً خارج میں عدول کیا ہے. عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے عدول پر غیر منصرف دلیل نہ ہو بلکہ غیر منصرف کے علاوہ کوئی اور چیز عدول پر دلیل ہو. ابھی یہ عدل تحقیقی ہے، مثلث اور ثلاث عدل واقعی ہے. عدل خارجی ہے، خارج میں واقعاً مثلث نے ثلاثتن سے عدول کیا ہے، ثلاث نے فرضی نہیں ہے. اس کا وہ اصل نہیں ہے، عمر کا فرضی کی اصل نہیں ہے، اس کا یعنی فرض کیا، اصل یہ تو فرض کیا، عدل یعنی تقدیری ہے، عدول فرض کیا ہم نے پہلے سے. واقعاً خارج میں کلام عرب میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ثلاثتن اصلی تھا،
ابھی اس سے اس صیغہ اصلی سے اس کی طرف عدول کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ پس ہم نے کیا کیا، ظفر اور عمر غیر منصرف تھا، کوئی اور علت نہیں ہے غیر معرفہ یا علم، تو ہم نے فرض کیا کہ ظافر سے عامر سے، وگرنہ کلام عرب میں خارج میں پہلے سے ایسا نہیں ہے، ہاں فرض کیا ہے۔ تو عدل تحقیقی میں پس ہم کہیں گے آغا اس عدل پر غیر منصرف ہونا دلیل نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز خارجی دلیل ہے۔ عدول کرنے پر غیر منصرف ہونا، جس طرح غیر منصرف ہونا دلیل تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پہ اس کے عدول پر غیر منصرف ہونا دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک دلیل خارجی موجود ہے کلام عرب میں کہ سلاستوں سے اس کی طرف عدول کیا ہے۔ صحیح، عدل تحقیقی۔ ابھی دیکھو، پس یہ عدل تحقیقی ہے، واقعاً حقیقتاً کلام عرب میں یہ مثلث سلاستوں سے عدول کیا ہے، تغییر کیا دیے ہم نے لفظ مثلث کو، ثلاث کو بھی سلاستوں سے واقعاً و حقیقتاً ہم نے تغییر دیا، اس سے عدول کرا کے یہاں لایا ہے۔ صحیح، صیغہ اصلی وہ ہے وہاں سے۔ بس یہاں ایسا نہیں ہے کہ مثلث کلام عرب میں غیر منصرف آیا تھا ہم نے فرض کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے عدول کے لیے دلیل کیا ہے، کلام عرب میں اسی طرح آیا ہے، سلاستوں سے اہل لغت عرب نے عدول کرائے ہیں مثلث کو، ثلاث کو۔ ادل الدلیل علی وقوع الشیء علی امکان الشیء وقوعہ، کسی بھی چیز کے لیے محکم ترین دلیل آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے، کوئی بھی چیز خارج میں واقع ہو۔ صحیح، مثلا ہم کہتے ہیں آغا یہ محسن پاکستان سے آیا ہے، صحیح، تو کوئی کہتا نہیں آیا ہے، کوئی آنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، سب سے بہترین اس کے پاکستان سے آنے کے لیے دلیل یہ ہے کہ مدرسے میں دکھائی دے دے، صحیح، وقوع واقع ہو، خارج میں واقع ہونا بہترین محکم ترین دلیل ہے۔ اور یہاں پر بھی کلام عرب میں عدل واقع ہونے کے لیے بہترین دلیل یہ ہے کہ کلام عرب میں سلاستوں سے مثلث کو عدول کرایا ہے، ثلاث کو یہاں سے عدول کرایا، وہ عدل تحقیقی۔ ابھی دیکھو، وہ یہ عدل علی قسمین، دو قسم ہیں، تحقیقاً و ہاں حال، یا آپ تمیز بھی لے لو، دو قسم ہے، در حالی کی تحقیقی ہو اور تقدیری ہو، یا ازہی سے تحقیق ازہی سے عارضی، لیکن حال لینا بہتر ہے مشتق لے کے، تاویل مشتق لوگ ہیں۔ آغا یہاں سے کیونکہ عدل ایک سبب ہے، اسباب تسع ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ملے وہ مل کے غیر منصرف ہو جائے، نہیں، کن کے ساتھ بنتی ہے کن کے ساتھ نہیں بنتی ہے، بعض کے ساتھ بنتی ہے بعض کے ساتھ نہیں بنتی، یہ ذہن میں رکھے۔ تو اسباب تسع ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کے تو علم سب کے ساتھ بن جائے، مل کے جو ہے ان میں سے کسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ مل کے غیر منصرف ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا گا، جیسے علم کے ساتھ مل کر منصرف ہو جانا، کیا مطلب، آپ نے تم کو پکڑ لیا پورا، پیچھے کہیں اور ہاتھ نہ لگ جائے، آگا بولو کیا کہا۔ ہم نے کہا غیر منصرف ہے نہیں، وہ ہر چیز یعنی ان اسباب جو تسع پڑھے ہیں ان میں سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ جس کے ساتھ مثلا خاص ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہاں، بعض کے ساتھ جمع ہو کے سبب غیر منصرف بن سکتا ہے، بعض کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ بننا ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے جو ہے کیا ہے، مرید ہے، اس کی ایک الگ طبیعت ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں بنتی ہے، صحیح، اسی طرح اسباب تسع بھی ہے ایسا ہر ایک کے۔ ابھی کہتے ہیں آغا ہاں یا عدل وزن الفعل کے ساتھ مل کے غیر منصرف کے لیے سبب اور علت بن سکتا ہے، کہتا نہیں، عدل اور وزن الفعل میں دشمنی ہے،
नहीं बनती है, दोनों की नहीं बनती। वजन الفعل क्योंकि असबाब इत्तिसाम से आगे जिक्र किया है इबारत में। वजन الفعل कभी भी आदल और वजन الفعل दोनों मिलके सबब गैर मुनसरिफ क्यों? दो इल्लत ये नहीं है। एक इल्लत ये है कि आगा आदल के लिए 6 मखसूस वजन है, वो अभी फैलन बयान नहीं करूंगा, फकत ये इतना याद करो, समझिए में इंशाल्लाह बयान कर लेंगे। आदल के लिए 6 मखसूस वजन है, और जो 6 मखसूस वजन है वो वजनुल फेल में से किसी वजन के साथ बराबर नहीं होता। ये पहली इल्लत है। लिया क्या कहा? 6 वजन कहते हैं आदल के लिए 6 वजन मखसूस है ना। तो अभी ये जो आदल का औजान है इनमें से किसी वजन पर फेल का वजन नहीं आता, इसलिए जमा नहीं होता। एक इल्लत। असल दूसरी इल्लत मुहिम है। दूसरी इल्लत कहता है कि आगा वजन किसे कहते हैं? वजनुल फेल यानी उसका खास वजन होता है। वजनुल इस्म वजनुल फेल वजन ही उसको कहते हैं, खास वजन खास शक्ल में होता है। जरबा खास शक्ल है, यजरिबु खास शक्ल है। अगर उदूल करे तो फिर अपने शक्ल ही, उदूल का क्या माना? नहीं बचती। यानी अपना असली शक्ल से कूच करे तो उसकी असली शक्ल हालत बाकी नहीं रहती। देखो हाँ, अगर वजनुल फेल किसे कहा? वजनुल फेल जो भी हो, चाहे सुलासी मुजर्रद हो, मजीदुन फी हो, रुबाई मुजर्रद हो, मजीदुन फी हो, अबवाब के लिए खास वजन है, खास कालिब है, खास उसका ढांचा है वजनुल फेल का हर एक का। अगर इसके अंदर आदल फर्ज करोगे, आदल का माना क्या किया था हमने? सेग़े असली से, जब उसके वजन असली से कूच करे तो फिर वजनुल फेल ही बाकी नहीं रहेगा। क्या कहा गया जैदी? वजनुल फेल के लिए खास वजन है, सही है। और अगर हम जो अदल के अंदर ये कि जब हम लोग असली सीधा से जो कूच करते हैं दूसरे उसकी तरफ, तो उसमें जो है वो वजन जो है वो बाकी नहीं रहेगा, असल वजन है वो बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए आदल को कभी भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि वजनुल फेल के साथ जमा हो के सबब गैर मुनसरिफ बने। बस आदल और वजनुल फेल में दुश्मनी। सही कहता है कि आगा फला यज्तमिउ, जमा नहीं होता है आदल मा वजनुल फेली, असलन जमा नहीं होता है। सही। व यज्तमिउ मअल अलमियती, जो असबाब इत्तिसाम में से अलमियत है ना, मारिफा जो आपने कहा, आदल और उस वो जमा हो जाएगा। ये मिसालें भी दिए थी दिगर, ये उमर और आमिर, ये देखो का उमरा हुआ, ये आदल किसके लिए मिसाल थी? तकदीरी के लिए। अयाज ये फर्जी है। तकदीरी वही आदल क्या है? ये आदल तकदीरी वही फार्जी है। दिगर तकदीर यानी फार्ज। वयज्तमिउ मअल वस्फी, बस अलमियत के साथ जमा होता आदल। दूसरा वस्फ, सिफत के साथ। क्योंकि आगा मेरे पास कौम आई, जाअनिल कौम मसलसु, अभी तनवीन भी नहीं दोगे। मेरे पास कौम आई 3-3 होके, ये एक सिफत है। 3-3 होके आना, 2-2 होके आना, 5-5 होके आना, एक सिफत है। बस वसफ के साथ जमा हो सकता है। बस देखो उदूल और वसफ, मसलस क्यों गैर मुनसरिफ है? आदल और किस तरह वसफ हुआ? सिफत कौम की सिफत है। किस तरह? तरकीब में नहवी 3 करके जो आना ना हो, तो हाँ बोलो, ये 3-3 होके आना खुद एक सिफत है। सुलास भी यही है, जानिल कौमु सुलासु, तनवीन नहीं दोगे। हाँ, मेरे पास कौम आई 3-3 होके। हालत जर्री में क्या कहोगे? मररतु बिल कौमी, हालत जर्री बोलो। मसलसी, मसलसी। हालत जर्री में अभी पड़ा फताता है यार, क्या प्रैक्टिकली कुछ भी जहन में नहीं है। बस हालत जर्री में क्या आएगा? फता। हालत
نسبی میں نسبی میں آدھا جو ہے وہ ضمہ ہی رہے گا نا، نسبی میں بھی آدھا ہے، سوری رفیع الگ ضمہ رہے گا. ہاں یہ ذہن میں رکھو. ابھی آ جاؤ سلاس و مسئلہ و اخر. آغا اخر میں اصل بحث یہاں ہے. اخر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اخر کیسے عدول کیا؟ آغا صاف کرنے کے لیے کس آواز سے صاف کروں آغا محمد علی؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے. بس ہاں کیمرے میں سب آ جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، بلا لیں، بیٹھ جاؤ. کوئی اور صاف کے لیے کوئی چیز لائی ہے؟ ابھی تک ہمارے مدرسے میں وہ شرائط پوری نہیں ہوئی ہے. مدرسے ایک حوضے کا جو ہونا چاہیے. چلے ابھی دیکھیں آغا اخر یہ کیا چیز ہے؟ اخر اخر اخارو اخارا اخاری جو ابھی جر تو نہیں آئے گا. اخارو اخارا حالت نسبی اور حالت جری میں اخارا غیر منصرف ہے. اخارا کیا ہے آغا؟ جمع ہے. جمع ہے کس کا؟ اخرا کا مؤنث. اخرا اس میں تفضیل ہے. فضلا فضلہ ہے نا مؤنث، اس میں تفضیل مذکر کے لیے افضل، مؤنث کے لیے فضلہ. آپ نے پتہ نہیں اس میں تفضیل میں وہاں پڑھا ہے نا؟ پڑھا ہے پہلے. افضل مذکر کے لیے ہے، فضلہ مؤنث کے لیے. بس اخر جمع ہے اخرا کا، فضلہ کا. اور اخرا کا مذکر کیا ہے؟ آخر. آخرو افضلو مذکر، اخرا کا مذکر آخر. صحیح؟ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اصل ہماری بحث ہے اخر میں. اخر میں بحث ہے. ہاں عدول کو فرض کرنا ہے یہاں. بس اخر جمع مؤنث ہے اخرا کا، اور اخرا کا مذکر آخر. آپ نے اس میں تفضیل میں پڑھا ہے 3 طریقوں سے اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے. اس میں تفضیل جو ہے یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الف و لام کے ساتھ، یعنی الافضلو الافضلو الاخرو. یا جو ہے اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، افضل القومی. یا اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زید افضل من عامر. زید مثلا افضل من عامر. صحیح آغا؟ ابھی دیکھو پس اس میں تفضیل کتنے طریقوں سے استعمال ہوا؟ 3. یا الف لام کے ساتھ الافضل، یا اضافے کے ساتھ، یا من کے ساتھ. بات واضح ہو گئی. اگر آغا مفضل مظفر الف لام کے ساتھ استعمال ہو یا اضافے کے ساتھ استعمال ہو تو اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ ذہن میں رکھے. موصوف جیسا ہوگا ویسے ہی تذکیر، تانیث، مفرد، تثنیہ، جمع میں اگر اضافہ اور الف لام کے ساتھ استعمال ہو. من کے ساتھ استعمال ہو تو ہر وقت مفرد آتا ہے. ما قبل موصوف تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی ہو مفرد آئے گا. یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھو. بس الف لام اور اضافے کے ساتھ استعمال ہو تو موصوف کے ساتھ مفرد، تثنیہ، جمع میں تطابق رکھے گا. صحیح؟ الف لام. اگر ما قبل مؤنث ہے تو فضلہ الفضلہ آئے گا، فضلہ زیدین آئے گا اضافہ ہو تو. تثنیہ ہو تو افضلہ آئے گا، افضلو آئے گا. صحیح؟ بس الف لام اور اضافہ ہو تو موصوف کے ساتھ تطابق رکھے گا. من کے ساتھ استعمال ہو تو ہر وقت مفرد. یہ نقطہ. ابھی آ جاؤ. ابھی یہ اخر اگر آپ آپریشن کرو گے تو یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اخر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. ابھی اخر کے اندر ہمیں عدول فرض کرنا ہے. عدول کس سے عدول کیا ہے؟ آپ جو ہے آیا کہو گے مثلا اضافہ. اخر نے
کس سے یعنی جو ہے کیا ہے عدول کیا ہے. اخرى زیدین مثلا، اخرى امرأتین مثلا. آیا اخرى جو اضافہ ہوا ہے اس اخرى امرأتین سے عدول کیا ہے، یا جو یہ اضافہ ہوا ہے آخر زیدین یا آخر زیدین، اس سے جو اضافہ ہوا ہے اس سے عدول کیا ہے، کیونکہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل ان تین میں سے کس سے عدول کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے. اضافے والے اس میں تفضیل سے عدول کیا ہے، کہیں گے یہ ہو ہی کیونکہ بعد میں پڑھو گے اضافے اگر غیر منصرف اضافہ ہو تو وہ منصرف ہوتا ہے، اگر غیر منصرف اضافہ ہو تو وہ منصرف میں تبدیل ہوتا ہے. تو بس اضافے سے اضافہ سے عدول نہیں کرے گا. آخر زیدین، بس اضافہ فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ اخر نے افضل القومی سے یا آخر زیدین سے عدول کیا ہو، کیونکہ اضافہ غیر منصرف کو منصرف بناتا ہے. ابھی آپ کہیں گے آپ کہو آغا یہ والا کہو من کے ساتھ استعمال ہوا، یعنی اخر عدول کیا ہے زید آخر من عامرین، مثلا زید آخر من عامرین، کہیں گے من عامرین، اس آخر سے عدول کیا ہے من والے سے. ہم نے کہا یہ بھی نہیں بن سکتا ہے، سازگاری نہیں ہے، کیونکہ اخر جمع ہے اور یہ مفرد آتا ہے ہر وقت. جب من کے ساتھ استعمال ہو تو ہر وقت مفرد آتا ہے. اسی لیے من سے بھی عدول استعمال جو من کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بھی عدول نہیں کیا اخر نے. پھر کس سے عدول کیا؟ الف لام والے سے عدول کیا. بس اخر نے الآخر سے عدول کیا ہے اخر کی طرح. باقی جو کل پڑھ لیں گے وہ پھر وہ جمعہ پھر اس سے بھی سخت ہے. اسی لیے وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد و